اونٹ سانپ کو کیوں مارتا ہے اور سانپ کا گوشت کیوں کھاتا ہے؟ پیارے دوستو، ایک ایسا سوال ہے جو اکثر اوقات لوگوں کے ذہنوں میں آیا رہتا ہے. لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ وجہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی سن لیجیے. پیارے دوستو، آپ نے اونٹ کو دیکھا ہوگا کہ آپ نے کبھی اونٹ کی شکل و صورت پر غور کیا ہے؟ اس کی ایک منفرد خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ایک نشانی کے طور پر پیدا فرمایا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ غاشیہ میں ان آیت کا ترجمہ کچھ یوں فرمایا ہے: کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا، اور آسمان کو کیسے بلند کیا، اور پہاڑوں کو کہ انہیں کیسے گاڑ دیا گیا، اور زمین کو کہ کیسے بچھایا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا. غور طلب بات یہ ہے کہ آسمان، پہاڑ اور زمین جیسی نشانیوں کے بعد میں فرمایا کہ اونٹ کو ان نشانیوں پر مقدم کیا. بظاہر آسمان، پہاڑوں اور زمین کے ساتھ اونٹ کا ذکر، اور وہ بھی اس اہمیت کے ساتھ. اس سے پہلے جو ہے وہ افلا ینظرون کہہ کر اس میں غور و فکر کی دعوت دی ہے. گویا اس بات پر توجہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آخر اونٹ ایسا کیا کر رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کو پیدا فرمایا، پھر اس پر پراؤڈ کا اظہار کیا. دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کو پیدا فرمایا انسانوں کے لیے اس جانور میں فوائد رکھے، دوسرے جانوروں میں نہیں ہے. اونٹ کے کوہان میں ایک منفرد چیز ہے جو دوسرے جانوروں مثلا گائے، بھینس وغیرہ میں کوہان جسم کے اگلے حصے میں ہوتی ہے، جبکہ اس کی کوہان پیٹھ کے وسط میں ہے. اس کے تخلیقی اور سائنسی فوائد بے شمار ہیں. اس کے خالص سائنسی اور کیمیائی فوائد چونکہ سائنس کے طلباء کے لیے بہت عام ہیں مگر عام قارئین کے لیے مشکل فہم ہے، اس لیے ان تفصیلات کو حذف کر دیا گیا ہے. اونٹوں کی بہت سی قسمیں ہیں. مثلا بعض اونٹ 2 کوہان والے ہوتے ہیں جو اونٹ کو صحرائی علاقوں میں دوسرے جانوروں کے مقابلے میں زیادہ فعال اور زندہ رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں. وزن اٹھانے کی صلاحیت، صحرا میں گرم ترین موسم میں کام کرنا اونٹ کی خاص پہچان ہے. اس کے بوجھ اٹھانے کی صلاحیت نہ صرف گھوڑے بلکہ ہاتھی سے بھی زیادہ ہے. جسمانی وزن کے لحاظ سے بوجھ اٹھانے کی صلاحیت میں کوئی دوسرا حیوان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کے پورے جسم کے مقابلے میں اس کی ٹانگیں کافی پتلی ہوتی ہیں. تمام کھردار جانوروں کی انگلیوں پر کھروں کا خول چڑھا ہوتا ہے اور ان کی انگلیاں نظر نہیں آتی. یہ انگلیوں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں اور یہ جانور اپنے کھروں کے بل پر چلتے ہیں. اونٹ اس معاملے میں بھی دوسرے جانوروں سے مختلف ہوتے ہیں. اس کے کھر تو ہوتے ہیں مگر اس کی انگلیوں کا اگلا حصہ ناخن کی صورت میں کھلا ہوتا ہے. بہت سے جانور پنجوں کے بل پر چلتے ہیں جیسے کتا، بلی وغیرہ وغیرہ. اونٹ نہ انگلیوں کے بل چلتا ہے نہ پنجوں کے بل، اس لیے اس کی چال دوسرے جانوروں سے مختلف ہوتی ہے. اونٹ کی چال دوسرے چوپائے، گائے، بکری، بھینس وغیرہ جو چلتے ہیں تو جب ان کی اگلی دائیں ٹانگیں اٹھتی ہیں تو اس وقت پچھلی ٹانگیں بھی اٹھتی ہیں. اس طرح ان کا توازن اگلی بائیں اور پچھلی دائیں ٹانگ کی مدد سے قائم رہتا ہے. اونٹ اس معاملے میں بھی منفرد ہے. اس کی اگلی اور پچھلی ٹانگیں بیک وقت ایک ہی طرف کی اٹھتی ہیں. اس کے علاوہ گائے، بھینس وغیرہ جسم کے پچھلے جانب ٹانگیں زیادہ طاقت سے چلا سکتے ہیں. آگے کی طرف بھی جانور اتنی طاقت سے ٹانگ نہیں چلا سکتے. اونٹ کی منفرد خصوصیت یہ ہے کہ وہ آگے پیچھے یکساں طاقت کے ساتھ حرکت دے سکتا ہے. اس لیے اس کی ٹانگیں جسم کے عین نیچے کی جانب مڑ سکتی ہیں. جب وہ بیٹھتا ہے تو اس کا جسم وزن سے تھوڑا اٹھا ہوا رہتا ہے اور سیدھا ہوتا ہے، جبکہ گائے، بھینس، گدھا وغیرہ یہ کروٹ پر بیٹھتے ہیں، سیدھے نہیں بیٹھ سکتے. اس کے علاوہ جسے اونٹ کا گھٹنا جو ہے وہ سمجھتے ہیں، گھٹنا جو ہوتا ہے وہ اونٹ کا ٹخنا ہے. اس ٹخنے کا فاصلہ پیروں سے کچھ زیادہ ہوتا ہے اور اس کا گھٹنا اس کے پیٹ کے قریب ہوتا ہے. اونٹ چوپایوں کا صوفی جانور ہے پیارے دوستو. اللہ اکبر. اب آتے ہیں جی سانپ کی طرف. سانپ کا جو گوشت ہے دوستو، یہ اونٹ کی پسندیدہ غذا ہے اور اسے سانپ کا گوشت بے حد اشتیاق دیتا ہے تو وہ اسے کھانا شروع کر دیتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ کھانے کی ابتدا اس کی دم سے کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اسے پورا کھا جاتا ہے. سانپ کا گوشت سخت گرم ہوتا ہے. جب اونٹ اسے کھا لیتا ہے تو اسے سخت پیاس محسوس ہوتی ہے اور وہ پیاس بجھانے کے لیے پانی کے کسی تالاب پر جاتا ہے. اللہ نے تقوینی شکل میں اسے الہام کر رکھا ہے. اگر اس نے اس وقت پانی پیا تو سانپ کا زہر اس کے بدن میں پھیل جائے گا، لہٰذا وہ شدید پیاسا ہونے کے باوجود تالاب پر پہنچ کر بھی کچھ دیر کے لیے پانی نہیں پیتا. پھر وہ زور زور سے بلبلانے لگتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے وہ کسی سخت مشکل میں مبتلا ہے اور کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے. اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور اللہ نے اس کے پپوٹوں کے نیچے 2 چھوٹے چھوٹے گھڑے بنا رکھے ہیں. اس کے آنسو بہ کر ان گھڑوں کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اور یوں سانپ کا سارا زہر آنسو بن کر آنکھوں سے باہر آ جاتا ہے. عقل مند ساربان اس گڑھے میں جمع شدہ پانی کو کسی صاف شیشی میں بھر لیتے ہیں
اور وہ زہریلا پانی سانپ اور بچھو کے کٹے کا تریاق دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، اونٹ کی طرح دراز 4 ٹانگوں والا خوبصورت ترین جانور بھی ہے، کہاں رہتا تھا، رینگنے پر کیوں مجبور ہوا، یہ بھی ایک کہانی ہے۔ زمین پر 3000 سے زائد اقسام کے رینگتے ہوئے رنگ برنگے زہریلے سانپوں سے ہر کوئی متعارف ہے کہ یہ رینگنے والا جانور انسان کا دوست نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے بہت سی داستانیں عام ہیں، یہ کئی مذاہب میں دیوتاؤں کا درجہ بھی رکھتا ہے، الہامی کتب میں بھی سانپ کا ذکر پایا جاتا ہے اور اس کو انسانوں کا دشمن قرار دیا گیا ہے۔ یہ شیطان کا ساتھی تھا جس نے انسانوں کو جنت سے بے دخل کروایا۔ امام طبری نے اور جنات و شیاطین نامی کتاب میں سانپ کا ذکر پڑھ کر انسان ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جنت سے دھتکارے جانے سے پہلے سانپ زمین پر رینگنے والا جانور نہیں تھا بلکہ قداور جانور تھا، لیکن شیطان کا ساتھی بننے کے بعد اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ پھر دوسری روایت ہے کہ خدا کے دشمن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے جنت میں داخل ہونا چاہا تو جنت کے دربان نے اس کو روک دیا۔ شیطان مختلف جانوروں کے پاس گیا، مجھے کسی طرح سے چھپا کر جنت میں داخل کر دو، کوئی بھی جانور اس کام کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس عہد میں سانپ کی 4 ٹانگیں ہوا کرتی تھی اور یہ اونٹ کی طرح دراز قد ہوتا تھا اور یہ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ تو شیطان سانپ کے پاس گیا اور کہا، میں تجھے انسان کی ایذا سے بچاؤں گا، اگر تو مجھے جنت میں لے جائے تو میں تیری حفاظت کروں گا۔ سانپ نے ابلیس کو اپنے دانتوں سے اٹھایا اور ابلیس سانپ کے منہ میں اندر جا کر چھپ گیا۔ یہ سانپ جنت میں داخل ہو گیا اور فرشتوں کو اس کے منہ میں بیٹھے شیطان کا پتہ نہیں چل سکا، اور پھر شیطان نے سانپ کے منہ کے اندر سی ہی حضرت حوا علیہ السلام سے بات کر کے ان کو ورغلایا تھا۔ سانپ شیطان کا اعلی کار بننے کے بعد عذاب الہی کا مستحق ٹھہرا اور اس کی ساری شان و شوکت اس سے چھین لی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں باقاعدہ ارشاد بھی فرمایا، جنت میں کوئی بھی چیز سانپ اور مور سے زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی، اور سانپ کی تو اونٹ کی طرح 4 ٹانگیں تھیں۔ پھر ابلیس لعین نے سانپ کے اندر داخل ہو کر آدم علیہ السلام کو بہکایا اور دھوکہ دے دیا، اللہ کا غضب نازل ہو گیا۔ اسی طرح سے مور پر غضب جو ہے وہ اس لیے ہوا کہ اس نے درخت یعنی شجرہ الخلد کے بارے میں ابلیس کو بتایا تھا، تو اللہ نے اس کی آواز اور دونوں پیروں کو مسخ کر دیا۔ مور کی آواز نہایت بری اور پیر نہایت بدصورت ہوتے ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ اس کی غلطی جو ہے اس کی سزا اسے ملی۔ اب اگر جانور غلطی کرتا ہے اس کو بھی سزا ملتی ہے، انسان غلطی کرے گا اس کو بھی سزا ملے گی۔ تو سزا والا جو دوستو پوائنٹ ہے یہ تو ویلڈ ہے، یہ ہر جگہ پہ ہے، جو جہاں جیسی بھی غلطی کرتا ہے اس کو پھر اسی طریقے کی سزا جو ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ لہٰذا ان سزاؤں کے بارے میں بھی لوگوں کو علم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ غلطی کرنے سے پہلے سوچیں کہ اس کے بعد اس کا جو آؤٹ پٹ نکلنا ہے وہ کیا ہونا۔ تو میرے دوستو یقینی طور پہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔